اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے ان دوستوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے ریسنٹلی لائنز کلب جوائن کیا یا پھر پہلے لائنز تھے اور اب ریسنٹلی اپنے کلبز کے آفیسرز بنے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لائنز کلبز انٹرنیشنل جو ہے دنیا کی سب سے بڑی سماجی خدمت کی تنظیم ہے، جس کا قیام 1917 میں شکاگو میں ہمارے قائد میلون جونز نے کیا۔ میلون جونز کا یہ خیال تھا کہ انڈیویجولی تو ہم سب نیکی کے کام کرتے ہیں، تو کیوں نہ گروپ آف پیپل مل کر کام کریں تاکہ ہمارے پاس مختلف کمیونٹیز کے مسائل آئیں اور ہم مل کر ان کو حل کریں۔ اسی کے تحت 1920 میں کینیڈا میں کلبز بنے، پھر یورپ میں اور دنیا بھر میں بنتے بنتے 1956 یعنی کہ 1956 میں پاکستان میں پہلا لائنز کلب بنا۔ ہمارے ریجن جو کہ کے پی بولان کہلاتا ہے، اس میں لائنزم 1972 سے شروع ہوئی۔ میں اپنے تمام دوستوں کو لائنز کلب کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری اس ویڈیو پریزنٹیشن کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لائنز کو آگاہی دیں کہ کس طریقے سے آپ بہتر سے بہتر خدمات انجام کر سکتے ہیں اس ایسوسیشن کے ساتھ یا اس ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے اپنی کمیونٹیز کے لیے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے ہمارا موٹو، جو کہ ہے وی سرو۔ اور جب ہم وی سرو کی بات کرتے ہیں تو دین دیر از نو لمیٹیشن آن سروس۔ سڑک سے ایک پتھر اٹھا کر سائڈ پہ پھینک دینا یہ بھی ایک سروس ہے، اور کسی مرتے ہوئے شخص کی جان بچانا، کسی نابینا کی بینائی بحال کرنا، غرض یہ کہ آپ جس فیلڈ میں بھی کام کریں وہ ہمارے وی سرو کے سلوگن کے اندر آتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں وی سرو اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں، ہم خدمت کرتے ہیں، تو یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدمت خلق کا درس ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ تو اگر ہم تمام لائنز جو ہیں اپنی خدمات کو سنت نبوی کر کے سمجھ کر کریں گے تو میرا خیال ہے ہمیں اپنی روح کو بھی تسکین ملے گی اور اللہ کے یہاں بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ لائنز کلب کے 14,50,000 ممبرز ہیں، جو کہ تقریباً 212 کنٹریز ہیں۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 9,000 کے قریب لائنز ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں 4,000 ہیں، اور ہمارے ریجن میں اس وقت تقریباً 750 ممبرز ہیں۔ ان تمام ممبرز میں موسٹلی ابھی ہم نے نئی انڈکشن کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا لائنزم کے بارے میں بتا دیں، اور پھر اس کے بعد نئے کلب آفیسرز کو اپنے کلبز کو کس طریقے سے چلانا ہے اس میں بھی تھوڑی سی گائیڈ لائن دیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنی لائنز کلب کی ویب سائٹ کی، کہ وہاں پہ آپ کیسے جا کے اپنے کلب کی یا اپنے انڈیویجول ممبر کی لاگ ان اور پاسورڈ کریٹ کریں گے، اور کس طرح اپنے لائنز کی ویب سائٹ کو آپریٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لائنز کلب کی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں، which is www.lions clubs.org۔ اب جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لائنز کا ہوم پیج کھل جائے گا۔ یہ آگے آپ کے سامنے لائنز کا ہوم پیج۔ اس پہ آپ کے پاس بہت سی آپشنز ہیں جن کو آپ وزٹ کر کے لائنز کے بارے میں تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ آج ہمارا چونکہ ممبرز کے سے ریلیٹڈ سیشن ہے، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ریسورس ہے فار ممبرز۔ اس میں آپ نیچے تمام ٹائٹلز لکھے ہیں، جو ان سی انفارمیشن آپ کو چاہیے آپ انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم جو کام کر رہے ہیں دیٹ از we'll go to member login and check how a new member has to create his login and password. We click on member login. اب آپ کے سامنے پیج کھلے گا لاگ ان کا۔ اگر تو آپ ایگزسٹنگ یوزر ہیں تو آپ اپنا لاگ ان اینڈ پاسورڈ انٹر کر دیں گے،
اور اگر آپ ایگزسٹنگ نہیں ہیں تو دین یو ول کلک آن رجسٹر، تو آپ کے سامنے رجسٹریشن کا پیج کھل جائے گا. یہ اب پیج کھل رہا ہے. یہاں پہ آپ کو اپنا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم اور ممبرشپ نمبر دینا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ رجسٹر کرنے کے لیے بیٹھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا لائنز ممبرشپ نمبر ہے وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، اور وہ آپ جو ہے اپنے کلب کے ایگزسٹنگ آفیسرز یا پھر ڈسٹرکٹ آفیسر سے لے سکتے ہیں. آج ڈیمو کے لیے میں اپنے کلب کے ایک ممبر ولید عباس کا لاگ ان کریٹ کرتا ہوں. فرسٹ نیم WALEED اینڈ لاسٹ نیم ABASS اور ان کا ممبرشپ نمبر ہے 5481236. اب ہم کنٹینیو پریس کرتے ہیں. اب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سلیکٹ آئدر یور ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر دیٹ یو وانٹ ٹو یوز ایز یور لاگ ان ID. تو اگر تو آپ اپنا ای میل ایڈریس سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر دیں گے، اور اگر آپ موبائل نمبر سے پہ کلک کرنا چاہتے ہیں یا اپنے موبائل نمبر کو اپنا لاگ ان بنانا چاہتے ہیں تو آپ پھر اس پہ دبائیں گے. ہم اس دفعہ ای میل سے رجسٹر کر کے ٹرائی کرتے ہیں. ہم نے ای میل پہ کلک کر کے اور پھر کنٹینیو دبا دیا. جب ہم یہ کنٹینیو دباتے ہیں تو آپ کو ایک میسج آتا ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ کھلا ہے، میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. A message has been sent to your email. Enter your 6-digit code in the boxes below. Immediately following the 2 uppercases letters جو کہ اس میں H اور O لکھے ہوئے ہیں. یہ جب آپ کے پاس ویریفیکیشن کوڈ آتا ہے، آپ کے پاس 8.5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ نے ای میل سے رجسٹر کرنا ہے تو آپ کو ای میل میں آئے گا، اور اگر آپ اپنے موبائل نمبر سے رجسٹر کرتے ہیں تو موبائل پہ SMS آئے گا. تو ابھی تو چونکہ میں نے ولید عباس صاحب کو بتایا وہ نہیں ہے کہ ان کو کوڈ آئے گا، تو سے ہمیں کوڈ آتا ہے 1 2 3 4 5 6. ہم وہ ڈال کے ادھر کنٹینیو دبا دیں گے تو نیچرلی یہ چونکہ غلط کوڈ ہے تو وہ تو میسج آئے گا ادھر کہ یہ کوڈ آپ نے غلط فیڈ کیا ہے. ایکسکیوز می. لیکن اگر آپ جب کریکٹ کوڈ ڈال دیتے ہیں تو آپ کے سامنے اسکرین کھل جائے گی، اور وہ آپ کا لاگ ان جو ہے آپ کا ای میل ایڈریس بن جائے گا، اور آپ کے پاس آپشن ہوگی کریٹ پاسورڈ. تو آپ نے جو بھی پاسورڈ کریٹ کرنا ہے اس کو انسٹرکشنز فالو کر کے 2 دفعہ انٹر کریں گے تو اس کے بعد وہ آپ کا پاسورڈ کریٹ ہو جائے گا، اور نیچے لنک آ جائے گا لاگ ان. تو جب آپ لاگ ان کریں گے تو پھر آپ جا کے دوبارہ جس طرح ایگزسٹنگ ممبرز والی سچویشن تھی، آپ لاگ ان اور پاسورڈ ڈالیں گے تو آپ مائی لائنز کی ویب سائٹ پہ رجسٹر ہو کے اپنے مائی LCI پہ پہنچ جائیں گے. اب جب کہ آپ نے اپنا لاگ ان اور پاسورڈ کریٹ کر لیا ہے تو اب میں اپنے لاگ ان پہ جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے لائنز کلب کی ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. میں نے اپنا لاگ ان اور پاسورڈ ڈال کے سائن ان دبا دیا. اسی طرح آپ کا جو بھی نیا لاگ ان اور پاسورڈ ہوگا آپ وہ انٹر کر دیں گے. جب میں نے اپنا لاگ ان اور پاسورڈ ڈال دیا تو میرا ہوم پیج اب کھل گیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے محمد اسد اشرف، اور میں اس وقت چونکہ اپنے کلب کا ایڈمنسٹریٹر ہوں تو اسی پورٹ فولیو کے مطابق یہ کھلا ہے. اگر آپ کے پاس بلکہ اس کے بعد اگر تو آپ نے لائنز کلب کی ایکٹیویٹیز شیئر کرنی ہے تو آپ مائی لائن پہ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے آپشنز آتی رہیں گی. آپ 2 پکچرز اور ڈیٹیلز وغیرہ اپنی ایکٹیویٹی کی ڈال کے سبمٹ کر دیں گے تو وہ آپ کے ریکارڈ میں بھی کلب کے اور انٹرنیشنل کو بھی آٹومیٹیکلی پہنچ جائے گا. پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں دیٹ از یوز آف مائی LCI. تو ادھر اب میں کلک کرتا ہوں مائی LCI اور آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مائی LCI ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہوتی ہیں. یہ آپشنز جو ہیں آپ کے عہدے کے مطابق ہوتی ہیں. اگر آپ کلب پریزیڈنٹ ہیں تو آپ کے مختلف اختیارات ہیں، اگر کلب سیکرٹری ہیں تو الگ اختیارات ہیں، اور اگر کلب ٹریجرر ہیں تو اس میں بھی الگ الگ اختیارات ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے
کہ آپ نے اگر ممبرشپ ایڈ کرنی ہے، ڈیلیٹ کرنی ہے، جو بھی ممبرشپ میں کام کرنا ہے وہ آپ کلب پریزیڈنٹ یا سیکرٹری یا ایڈمنسٹریٹر کی آئی ڈی سے کریں گے، اور آپ نے اگر انٹرنیشنل ڈیوز کی پیمنٹ کرنی ہے تو وہ آپ اپنے ٹریجرر کی آئی ڈی سے کریں گے، کیونکہ انٹرنیشنل ڈیوز کی پیمنٹ صرف اور صرف ٹریجرر کر سکتا ہے۔ اچھا، اب آپ کے میرے پاس یہ میرا ہوم پیج اچھا میرے پاس چونکہ دو عہدے ہیں اس وقت، ایک ہے ایڈمنسٹریٹر پشاور گل بہار لائنز کلب اور ایک ہے گائیڈنگ لائن آف مردان اینڈیور، تو میں اپنا پشاور گل بہار لائنز کلب کے ایڈمنسٹریٹر کا پیج کھولتا ہوں۔ یہ اب میرے سامنے کھل گیا ہے، اس میں ہوم پیج ہے وہ تو ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، پھر مائی لیو کلبز ہیں، اگر میرے کلب نے جتنے بھی لیو کلبز بنائے ہیں ان کی لسٹ آ جائے گی، اور پھر مائی لائنز کلب ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مائی ڈسٹرکٹ ہے، لیکن چونکہ ڈسٹرکٹ آفیسر میں نہیں ہوں تو اس وقت میں اس میں دیکھ سکتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ میں کتنے کلبز ہیں، اور دوسری جو آپشن دیکھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کے آفیسرز کون ہیں، اور تیسری جو ہے کہ نیو کلب اپلیکیشنز کے ہمارے ڈسٹرکٹ میں اس وقت نئے کلبز کی کون سی اپلیکیشن چل رہی ہیں۔ ملٹیپل ڈسٹرکٹ میں ہم صرف آفیسرز دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم واپس اپنے لائنز کلب میں آتے ہیں۔ جب لائنز کلب میں آتے ہیں تو اگر ہم ممبرز پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے تمام ممبرز کی لسٹ کھل جائے گی۔ اس لسٹ میں آپ اپنے ممبرز کو ای میل ایڈریس، موبائل نمبر یا کوئی بھی چیز اپڈیٹ کرنی ہو تو اپڈیٹ کی آپشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ممبر کی یہاں یہ ایڈٹ ممبر میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ممبر میں کوئی کریکشن کرنی ہے۔ اگر آپ نے اس ممبر کو ڈراپ کرنا ہے تو آپ اس میں ڈراپ دبائیں گے اور اس کے بعد آپشنز آئیں گی کہ کس وجہ سے ڈراپ کر رہے ہیں۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ فیملی یونٹس، جب بھی ہم نیا ممبر بناتے ہیں یا زیادہ ممبر بناتے ہیں تو ہمیں ان کو فیملی یونٹس میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ لائنز کلبز انٹرنیشنل نے فیملی ممبرشپ کو فروغ دینے کے لیے انسینٹیو دیا ہوا ہے کہ ہر کلب میں جو فیملی ہیڈ ہوگا وہ فل ڈیوز دے گا اور وہ اپنے ساتھ 4 فیملی ممبرز ایڈ کر سکتا ہے جو کہ 50% ڈیوز دیں گے۔ تو اس وقت ہمارے انٹرنیشنل کے جو اینول ڈیوز ہیں وہ $43 ہیں، تو اگر میں اپنا فیملی یونٹ بناتا ہوں تو میں $43 پے کروں گا، اور اپنے ساتھ 4 فیملی ممبرز جو کہ کزنز بھی ہو سکتے ہیں، ان لاز بھی ہو سکتے ہیں، ادر لیگلز بھی ہو سکتے ہیں، انکل، آنٹ، نیفیو، نیس، یہ سارے ریلیشنز ہیں، وہ اس کے مطابق ہم فیملی یونٹ بنا کے تو میرے جو 4 ممبر میرے ساتھ ہوں گے وہ $43 اینول کی بجائے $21.50 دیں گے۔ پھر فیملی یونٹس کے بعد آپ ممبر کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں جب آپ یہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ ممبر کس دن سے لائنز کلب جوائن کی تھی اس نے، اور کون کون سے عہدوں پہ یہ ابھی تک رہا ہے۔ پھر کلب سیکرٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر مہینے لائنز کی ویب سائٹ میں جا کے اپنے کلب کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ رپورٹ کریں ممبرشپ۔ تو جب میں نے رپورٹ نو چینجز فار دا منتھ کیے، کیونکہ ہم نے تو آلریڈی چینجز کر چکے ہوئے ہیں، تو آپ کے سامنے پچھلے 3 ماہ کھل جاتے ہیں، مئی اور جون، بلکہ انفیکٹ ابھی جولائی کی چونکہ ہم نے رپورٹ نہیں کی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہم نے ممبرشپ میں کوئی ایڈیشن وغیرہ نہیں کرنی، تو میں نے کلک کر دیا نو رپورٹ، نو چینج فار دا منتھ آف جولائی، اور یہ میں نے رپورٹ پہ سبمٹ کر دیا۔ تو اب ہماری جولائی کی رپورٹ سبمٹ ہو گئی ہے اور اس پہ ٹک لگ گئے۔ اسی طرح اگر آپ کو اپنے کلب میں کوئی نیا ممبر ایڈ کرنا ہے تو یو گو ٹو مائی لائنز کلب، کلک آن ممبرس، تو آپ کے سامنے ممبرس کی لسٹ آ گئی، اور پھر اس کے بعد آپ کلک کریں گے ایڈ ممبر۔ ایڈ ممبر میں 3 آپشنز ہوتی ہیں، نیو ممبر جو کہ اگر پہلے کہیں کسی اور کلب میں نہیں رہا ہوا یہ کلک کریں گے، اور یا پھر ریٹرننگ ممبر جو پہلے آپ کا ممبر تھا اور کسی وجہ سے چھوڑ گیا ہے اور سال کے اندر آپ دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو وہ اویلیبل ہوگا آپ کو، اور یا ٹرانسفر ممبر جو کسی دوسرے کلب نے ٹرانسفر آؤٹ کیا ہو تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم ادھر آئی دیکھتے ہیں کہ نیو ممبر ہم کس طرح ایڈ کریں گے۔ ہم نے نیو ممبر پہ کلک کیا تو اب ممبر کریڈینشلز کا پیج کھل جائے گا، وہ آپ سے ڈیٹیل مانگیں گے۔ ادھر پریفکس میں ہم مسٹر، مسز، مس یا ماسٹر جو بھی ہے، فرسٹ نیم، مڈل نیم اور لاسٹ نیم۔ پریفریبلی اگر آپ کا نام محمد اسد اشرف ہے تو آپ فرسٹ نیم میں محمد اسد ڈالیں اور لاسٹ نیم میں اشرف ڈالیں۔ یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر میں محمد فرسٹ نیم میں ڈالوں، اسد سیکنڈ نیم، مڈل نیم میں ڈالوں اور اشرف لاسٹ نیم میں ڈالوں
تو پھر لائنس کے ڈسپلے نیمز میں میرا نام محمد اشرف پڑا جائے گا. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے 3 نام ہیں تو 2 نام فرسٹ میں ڈالیں اور آخری نام سر نیم جو ہے وہ لاسٹ میں ڈالیں. پھر جینڈر پوچھتے ہیں, اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ. اچھا, لائنس کی رجسٹریشن کے لیے ڈیٹ آف برتھ بہت ضروری ہے. آپ کوئی بھی ممبر رجسٹر نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی ڈیٹ آف برتھ نہ دیں. اس کے بعد جوائن ڈیٹ, اگر آج ہم کوئی ممبر ایڈ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس کو 1 جولائی یا 2 جولائی میں ایڈ کر سکتے ہیں. ممبر ٹائپ میں مختلف ممبرشپس ہیں جن کو ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ ہم ریگولر ممبرز جو ہمارے کلب کے ہیں اس کو ایڈ کرتے ہیں, تو ہم کلک کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اسپانسر پوچھا جاتا ہے کہ جو نیا ممبر بن رہا ہے اس کو اسپانسر کون کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس مثال کے طور پہ عامر صدیق خان اس کو اسپانسر کر رہے ہیں, تو ہم اس میں ان کا نام ڈھونڈ کے اور کلک کر دیں گے عامر صدیق خان, تو یہ اسپانسر یہ ہو جائے گا. اسپانسرز کو بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اور ہر ممبر ایڈ کرنے پہ لائنز انٹرنیشنل جو ہے اس کو ایکنالج کرتا ہے. 2 ممبرز کی بھجواتے ہیں, 5 ممبرز کی, 10 ممبرز کی, 25 ممبرز کی, 50, 75, 100, اس طرح یہ کیز ممبرشپ کیز آپ کو ایوارڈز کے طور پہ ملتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا آکوپیشن پوچھا جاتا ہے نئے ممبر کا, اور کنٹری کے بعد ایڈریس, اور پھر اس کے بعد یہ کانٹیکٹ نمبرز, جن میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے موبائل نمبر ہے, کیونکہ موبائل نمبر ہونا ضروری ہے. موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے بغیر مائی LCI پہ رجسٹر بعد میں نہیں کر سکیں گے. تو جب ہم ساری انفارمیشن ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو نیچے سیو کلک کر دیتے ہیں, تو نیکسٹ اسکرین میں پھر میسج آ جاتا ہے کہ مسٹر سو اینڈ سو ہیز بین ایڈڈ ٹو یور کلب اینڈ ہز ممبرشپ نمبر از دس. اس کے علاوہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ مائی لائنس کلب کے انڈر ممبرشپ کی ہم نے بات کر لی. اس کے بعد کلب انفو آ جاتی ہے. جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے کلب کا رجسٹرڈ ایڈریس اور میٹنگ ڈیٹ آ جاتی ہے کہ آپ مہینے کی کس تاریخ کو میٹنگ کرتے ہیں. اس کے بعد آفیسرز, آپ کے اس سال کے ایگزسٹنگ آفیسرز کیا ہیں, اور آپشن سیکنڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آنے والے سال کے آفیسرز اپلوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کلب نے کوئی نیا کلب سپانسر کرنے کی اپلیکیشن ڈالی ہے تو اس کا سٹیٹس بھی یہیں پہ آتا ہے. اور اسٹیٹمنٹ اینڈ ڈیوز, جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں, چاہے آپ کا کوئی بھی عہدہ ہے, میں نے بتایا تھا کہ پیمنٹ آف ڈیوز صرف ٹریجرر کی ID سے ہو سکتا ہے, لیکن پریزیڈنٹ, سیکریٹری, ایڈمنسٹریٹر ہر وقت اپنے کلب کی اسٹیٹمنٹس اور ڈیوز دیکھ سکتے ہیں, اور صرف اس ماہ کی نہیں, پچھلے 2-3 سالوں کی دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سروس ایکٹیویٹیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کون کون سی ایکٹیویٹیز رپورٹ ہو چکی ہیں. اور یہ چیزیں صرف آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ کے زون چیئر پرسن, ریجن چیئر پرسن, ڈسٹرکٹ گورنر, اور پھر اسی طرح ہائر کی ملٹیپل کونسل چیئر پرسن اور انٹرنیشنل آفیسرز جو ہیں ان سب کو آپ کی اس پہ ایکسیس ہوتا ہے اور آپ کی وہ ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں ہم رپورٹس. اس کے علاوہ 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. ڈیٹا ڈاؤن لوڈ, آپ کے ممبرس کا کیا کیا ڈیٹا ہے, کس کا ایڈریس, موبائل, ایوری تھنگ. اور ممبرشپ کارڈز آپ اپنے ہر سال خود پرنٹ کر سکتے ہیں, اس میں ایکسپائری ڈیٹ ڈال کے, اور اس میں سگنیچر کی جگہ ہوتی ہے, آپ پرنٹ کر کے ان کو سائن کر کے اپنے ممبرس کو دے سکتے ہیں. ہم آ جاتے ہیں رپورٹس پہ. جب ہم رپورٹس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپشنز آتی ہیں کہ کلب اٹینڈنس شیٹ. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ شیٹ ہے. اگر آپ یہ پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں کلب آفیسرز, تو آپ کو اٹینڈنس میں بھی آسانی ہوگی, اور انفارمیشن ہر میٹنگ کی کال دینے کے لیے بھی سیکرٹری کو آسانی ہوگی. پھر کلب منتھلی رپورٹنگ ہسٹری, جو آپ ہر منتھ اپنی رپورٹ کرتے ہیں اس کی پچھلے 2 یا 3 سال کی ہسٹری آ جاتی ہے. منتھلی ممبرشپ رپورٹ ڈیٹیل جو ہے یہ اس میں آ جاتا ہے. کلب روسٹر وہی چیز ہے, تقریباً ممبرس کی ڈیٹیل ہے. کلب روسٹر آف ممبرشپ ڈیٹا, اس میں ڈیٹا مکمل آتا ہے, اور کلب روسٹر میں صرف نام آتے ہیں. پھر موسٹ امپورٹنٹ از فیملی یونٹ. اب جیسے میں فیملی یونٹ پہ کلک کر کے اس کو ویو اور پرنٹ دباتا ہوں تو یہ اب بتائے گا میرے جو کلب ہے پشاور گلبہار لائنس کلب, جس میں اس وقت 144 ممبرز ہیں. حالانکہ 158 تھے, لیکن ہم نے 14 ممبرز دوسرے کلبوں کو ٹرانسفر کر کے نئے کلبز بنائے ہیں. تو اس میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ سارے فیملی یونٹس بنائے ہوئے ہیں. تو ہماری 29 جو ہیں فیملی یونٹس ہیں, اور ان کے ساتھ 115 جو ہے وہ فیملی ممبرز ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 144 ممبرز پہ گلبہار لائنس کلب جو ڈیوز دے گا
وہ 29 ممبرس کے $43 کے مطابق دے گا اور 115 ممبرس کے $21.5 کے ریٹ پہ دے گا. پھر میں اس کے بعد مائی ایل سی آئی منتھلی سروس ایکٹیویٹی رپورٹ، لائنس کلب کانٹیکٹ لسٹ، لائنس کلب آفیسرز رپورٹ، یہ سارے آپ اسکرول کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ دباتے ہیں کلب اچیومنٹس تو آپ کے سامنے آپ کے کلب کی ابھی تک کی تمام اچیومنٹس آ جائیں گی کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا، کتنا ایم جے ایف کو اسپانسر کیا ہے، کیا کیا کون کون سے ایوارڈز ملے ہیں آپ کے کلب کے مختلف ممبرس کو. اس طرح آپ جب کھولیں گے تو آپ کے کلب کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے آ جائے گی. اب جیسے یہ ہے لائنز ہو ہیو اسپانسرڈ ممبرس، تو یہ تو آج میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا، سب سے اوپر میرا ہی نام ہے اینڈ اسپانسرڈ 99 ممبرس. تو اگر آج میں ایک ممبر اور اسپانسر کرتا ہوں تو میں کی آف اسٹیٹ تو لے چکا ہوں 75 ممبرس پہ، تو ایک ممبر جب میں اور ایڈ کروں گا تو میری کی آف نیشن ہو جائے گی جو کہ 100 ممبرس پہ بنتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں جو دوسرے ممبرز ہیں ان کو کتنے ایکسٹینشن ایوارڈز مل رہے ہیں، جیسے یہ علی رضا صاحب کا آگے ایکسٹینشن ایوارڈ 1، 3 ایکسٹینشن ایوارڈ، 6 ایکسٹینشن ایوارڈ، اچیومنٹ کی شیوران 20 ایئرز، لائنز گولڈ سینٹینیل لائن، اس قسم کے ہر ممبر کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، مختلف لوگوں کی ہر ممبر کی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا اچیومنٹ ہے. اور یہ ہماری سروس ایکٹیویٹیز کی نیچے بریفنگ آ گئی کہ اس رمضان ڈسٹریبیوشن اور مختلف جو سروس ایکٹیویٹیز ہم نے رپورٹ کی ہیں یہ ساری آ جاتی ہیں. تو جو گرینڈ ٹوٹل بتا رہا ہے اس میں 83 ایکٹیویٹیز بتا رہا ہے جس میں 17,098 لوگوں کو سرو کیا ہے اور 2856 یہ شاید سروس آورز ہیں. سروس آورز سے مراد ہوتی ہے کہ کتنے لائنس کلب نے کتنے گھنٹے کام کیا ہے، اس کا ٹوٹل کر لیں تو آپ کے سروس آورز بنتے ہیں. Dear Lions, let's now come to the closing of this presentation. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بہت بریف رکھوں، اور لیکن جو چیزیں بیسک سمجھنے کی ہیں میں اپنی پوری کوشش کی ہے کہ وہ آپ تک پہنچا سکوں. لائن دوستو، آئی ایم تھینکفل ٹو لائن نعمان کیسر جنہوں نے ہمیں یہ پریزنٹیشن بنانے میں مدد دی. اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہے، یہ ویڈیو جو انہوں نے کمپائل کیا آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ہز چینل اینڈ آلسو کلک آن دا بیل آئیکن. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. پاکستان زندہ باد. لائنزم پائندہ باد.